بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے۔ مثلا ما بعوضۃ، کوئی سی بھی مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر ہو۔ مچھر بعوضہ، بعض یعنی کچھ حصہ، چونکہ یہ بھی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ پھر جو مچھر بڑا ہوتا ہے اس کو بق کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مچھر ہوتے ہیں ان کو بعوضہ کہتے ہیں، بعوض۔ تو یہ بعوضہ ہے، چھوٹا سا مچھر ہے۔ اور اس میں حکمتیں دیکھیں کہ بعوضہ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی بعض حصہ لے لیتا ہے، یعنی اس انسان کا کچھ خون کا حصہ یہ چوس لیتا ہے۔ قرآن میں بہت سے جانور، حشرات وغیرہ بیان ہوئے ہیں، تقریباً 31 کی تعداد میں۔ یہاں سب سے پہلے جو چھوٹا ہے وہ بیان کیا مچھر، آخر میں الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو بڑا ہے ہاتھی، وہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بچھڑے کا ذکر ہے قرآن میں، گائے کا ذکر ہے، خنزیر کا ذکر ہے، گدھے کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، گھوڑے کا ذکر ہے، چوپایوں کا ذکر ہے، درندوں کا ذکر ہے، کوے کا ذکر ہے، بندر کا ذکر ہے، اور بھیڑ، بکریاں، اس کا ذکر ہے، اونٹ، اونٹنی کا ذکر ہے، اژدہا، سانپ، اس کا ذکر ہے، ٹڈی کا ذکر ہے، جوئیں، اس کا ذکر ہے، مینڈک، مچھلی، کتا، بھیڑیا، خچر، شہد کی مکھی اور عام مکھی، چیونٹی، ہدہد، کڑا اور دھیمک، گھن جو ہے، اور پتنگے، ہاتھی، ان چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔